آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ جو برادران یہاں اگر ناراض نہیں ہیں میرے ساتھ تو سامنے آ کر آ جائیں۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ سامنے آ جائیں، یہاں فرنٹ سیٹ خالی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلی علمہ وقدرتہ احکام المصنوعات المتعالی عن مشابہۃ الجسمانیات المنزہ بجلال قدسہ عن مناسبۃ الناقصات، ونحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات، ونشکرہ شکرا علی نعمہ الظاہرات والمتواترات، ونستعینہ فی دفع البأساء وکشف الضراء فی جمیع الحالات، ثم الصلاۃ والسلام علی حبیبہ ورسولہ سید النبیین وخاتم المرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد الذی هو محمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاہد حاشر رشید مشہود بشیر نذیر داع شاف مہد ماہ منج نبی رسول نبی امی تہامی ہاشمی ابتہی عزیز حریص علیکم رؤوف الرحیم طٰہٰ مجتبیٰ تاسین مرتضیٰ حامیم مصطفیٰ یاسین اولا ولی مدثر متین مصدق طیب ناصر منصور مصباح عامر حجازی نزاری قرشی مضری نبی التوبہ حافظ کامل صادق امین عبداللہ کلیم اللہ نجی اللہ صفی اللہ خاتم الانبیاء کے نام پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحب الآیات والبینات المکمل بطریقتہ وشریعتہ سائر الکمالات، ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم من الزلات صلاۃ تتعاقب علیہم کتعاقب الآنات، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین والسماوات، حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارے میں آقا جہاں کہیں بھی ہمارا السلام۔ الذی بیمنہ رزق الارضین والسماوات، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعلی مبغضیہم وعلی قاتلیہم وعلی غاصبی حقوقہم من الآن الی یوم الحساب۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب وکتابہ مجمع الآیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم بحق محمد وآل طیبین ہمارے ان تمام مرحومین کے اگر کوئی گناہان کبیرہ و صغیرہ تھے تو معاف فرمائے، جو کسی بھی حوالے سے ہمارے اعمال خیر میں شریک ہیں، وہ اس طرح کے بہت سارے ہمارے مربی ایسے ہوتے ہیں، چاہے والد ہوں، والدہ ہوں،
دادا ہوں، دادی ہوں، نانا ہوں، نانی، بعض کے ماموں، چچے، پھوپھیاں، خالائیں، کہ جو ہمیں نماز کا سلیقہ سکھایا کرتے تھے، جو ہمیں عزاداری کا سلیقہ سکھایا کرتے تھے، جو ہمیں ساتھ لے کے مجلس میں آیا کرتے تھے اور یہ بتایا کرتے تھے کہ آداب مجلس کیا ہیں، یہ صفِ عزا بچھانی کیسے ہے، اور انہی کی تربیتوں کا صدقہ ہے کہ آج میں یہاں بیٹھا پڑھ رہا ہوں اور آپ یہاں بیٹھے سن رہے ہیں۔ میرا مالک ان ہمارے مربیوں کے اگر کوئی گناہان کبیرہ و صغیرہ تھے تو معاف فرمائے، خاص کر ایسی شخصیات جو ہمارے اس علاقے کا زیور تھیں مذہبی حوالے سے، خاص کر جس میں محترم ہمارے بزرگوار کلب عباس صاحب کے جو والد گرامی تھے ذاکر فتح شاہ صاحب، اس کے بعد میرے دادا مرحوم مولوی فضل احمد، یہ علاقے کی وہ شخصیات تھیں کہ مذہب حقہ کی تبلیغ و ترویج میں مشکلات برداشت کر کے انہوں نے مختلف جگہ پہ یہ پیغام پہنچایا ہے۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم تمام ان بانیان جنہوں نے اس امام بارگاہ کی بنیاد رکھی، پھر جو اس کو چلاتے چلاتے یہاں تک آج پہنچے، جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے درجات بلند ہوں، اور جو مصروف عمل ہیں، مصروف کار خیر ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو۔ بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ دیجیے آل محمد علیہ السلام کے ساتھ۔ چونکہ نسبت ہے 25 شوال کی، لہذا میں اپنے دیے ہوئے وقت کے مطابق انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنا موضوع جو ہے وہ سمیٹ لوں۔ بات سورہ الحمد کی ہو یا سورہ بقرہ کی آیات احکام کی ہو یا آیات عقائد کی، بات جو ہے وہ قرآن مجید کے عموم کی ہو یا قرآن مجید کے خاص کی، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں تاکہ میں اپنے مدعا اور موضوع کو بیان کر سکوں۔ ارشاد ہوا باءوا بغضب من اللہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ جس وقت انسان دو رسیوں سے تمسک چھوڑ دیتا ہے تو وہ ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاتا ہے۔ ایک رسی ہے حبل من اللہ، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے اور لوگوں تک پہنچی ہے۔ ایک ہے حبل من الناس، ایک رسی وہ ہے کہ جو لوگوں میں سے گئی ہوئی ہے اور اللہ سے مربوط ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے اس آیت کا۔ اچھا، ارشاد ہوا کہ میں نے عرض کیا کہ چاہے بات سورہ الحمد کی ہو، سورہ بقرہ کی ہو، اور یہ صورتوں کے تسلسل آپ چلتے لے کے چلے جائیں، سورہ والناس تک چلے جائیں، رب ذوالجلال نے الفاظ بدل بدل کے ایک بات انسانیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو ان دو رسیوں سے تمسک نہیں رکھتے۔ ایک اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے بندوں تک، ایک بندوں سے گئی ہوئی ہے اللہ تک۔ فرمایا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے بندوں تک وہ ہے قرآن مجید، اور جو یہاں سے ادھر گئی ہوئی ہے وہ ہے انبیاء اور اوصیاء محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد، صلوات پڑھ لیجیے آل محمد کی شان میں۔ ایک قرآن مجید اصول بیان کرتا ہے اور محمد و آل محمد اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ایک بیان کرے گا کہ مثال کے طور پہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز پڑھنی کیسے ہے، کتنی رکعتیں ہیں، مبطلات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، یہ کون بتائے گا؟ محمد و آل محمد۔ یعنی حبل من اللہ اصول بتاتا ہے اور حبل من الناس اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اچھا،
یہ وجہ کیا ہے جی کہ ایک رسی ادھر سے تشبیہ دی گئی ہے نا، جیسے رسی وسیلہ نہیں ہوتی، کنویں میں سے جب پانی نکالتے ہیں تو ڈول کے ساتھ بندھی ہوتی ہے نا رسی، تو اس سے ہم پانی نکالتے ہیں. ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ دونوں طرف سے ادھر اللہ سے آئی ہوئی بندوں سے مربوط یعنی قرآن مجید، ادھر بندوں سے اللہ تک یعنی محمد و آل محمد. اچھا محمد و آل محمد ہی کیوں؟ اب یہ بات جو ہے، پہلی بات سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں ارشاد فرمائی، اور یہ جو دوسری بات ہے یہ ارشاد فرمائی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں. ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اس لیے کہ امام بنانا ہمارا کام ہے، ہم جو کچھ کہتے ہیں اپنی وحی کے ساتھ وہی کچھ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. عام آدمی ہم سے مربوط نہیں رہ سکتا، عام آدمی ہم سے رابطہ نہیں رکھ سکتا. رابطے کے لیے دیکھیں نا، مثال کے طور پہ آپ کے پاس موبائل ہے، مثال کے طور پہ اب دو قسم کے موبائل ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو عام نارمل سے بٹنوں والے، ایک وہ جو ٹچ موبائل ہے مثلا. اب جو عام بٹنوں والا موبائل ہے اس کے اندر وہ سہولیات نہیں ہیں کہ جو ٹچ والے میں ہیں. اب آپ توقع رکھیں عام موبائل سے کہ یہ کنیکٹ کر لے مثلا نیٹ کے ساتھ، نہیں، وہ نہیں ہو سکے گا. تو عام آدمی میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہاں سے کچھ وصول کر کے بندوں تک پہنچا سکے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں بناتے بھی ہیں اور ہم ہی انہیں علم عطا کرتے ہیں جنہیں علم لدنی کہتے ہیں. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے انہیں اپنی بارگاہ سے علم عطا کر رکھا ہے. لیکن مشہور و معروف واقعہ ہے سورہ کہف میں جو آپ پڑھتے ہیں، بسم اللہ جی، مشہور و معروف واقعہ جو سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ حضرت خضر کا. حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا جب وہ الواح ملی تو خیال آیا دل میں مام مثلی، ہن میرے جا کون ہے؟ ارشاد فرمایا موسیٰ گمان بھی نہ کرنا، فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور صاحب علم ہے. اچھا یا اللہ وہ کہاں ہے، کون ہے؟ تو نشانیاں بتائیں، وہاں پہنچے، حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. اچھا اب ارشاد فرمایا حضرت خضر کون ہے؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کسی کالج کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کسی سکول کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کسی دنیاوی کسی شخص کے سامنے انہیں زانو تلمس نہیں طے کیا. ہم نے چونکہ اپنی بارگاہ سے انہیں علم عطا کیا ہے، اور علم بھی ایک خاص علم ہے. وہ خاص علم کیا؟ اس کو میں اپنے لفظوں میں بیان کروں تو یوں، موسیٰ تجھے ہم نے علم شریعت دیا ہے اور حضرت خضر کو معرفت عطا کی ہے. توجہ نہیں پھر بھائی، ایک علم عطا کیا ہے، حضرت خضر کو معرفت عطا. بھائی علم میں اور معرفت میں کیا فرق ہے؟ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ اسی طرح آیات اور احادیث میں ہو. بسم اللہ جب صاحب صلوات بر محمد و آل محمد. میں اجازت ہے اپنا بیان جاری رکھوں. بسم اللہ. علم اور معرفت میں کیا فرق ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ شریعت کا یہ علم رکھتے ہیں کہ وضو میں 4 چیزیں جو ہیں وہ واجب ہیں. چہرہ دھونا واجب ہے، اور بازو دھونا واجب، ہاتھ دھونا واجب ہے کونیوں تک، کونیوں سمیت، سر کا مسح، پاؤں کا مسح. اچھا یہ سر کا مسح کیوں ہے، پاؤں کا مسح کیوں ہے؟ وہ جو کیوں کا علم رکھتا ہوتا ہے نا اسے معرفت کہتے ہیں. جو وجہ سمجھتا ہے وہ گویا معرفت ہے. بسم اللہ جی. جو سمجھتا ہے کہ اس میں وجہ کیا ہے، اس میں سبب کیا ہے، اس میں مصلحت کیا ہے، اس لیے حضرت عام آدمی جو ہے اس کے لیے تو شاید ممکن ہی نہ ہو یہ بات. عام آدمی کے لیے یہ سمجھنا ہی ممکن نہ ہو کہ یہ جو سامنے میں یعنی ہضم نہیں کر سکتے نا. ہم دیکھا نہیں آپ نے ارد گرد کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بسا اوقات جو ہیں وہ فوراً جو ہے وہ اعتراض کر دیتے ہیں علماء پر بھی. ایک گل کی کٹی نے جی، ضروری نہیں کہ تمہیں بھی اس کا مطالعہ ہو، ضروری نہیں کہ تم بھی اس بات کو سمجھتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی کن کو یا اس کی ہم طالب علم کہتے ہیں لم کو نہیں سمجھتا ہوتا. تو
حضرت موسیٰ جیسا اولی العزم پیغمبر جب یہ حضرت خضر کو کہتا ہے کہ میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے آپ کا ایڈریس دیا ہے، پتہ دیا ہے، تو میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ؟ نہیں جی کروں گا صبر۔ اچھا پھر صبر کرنا ہے نا جی، تو ادوں تک نہیں بولنا جب تک میں خود نہ کچھ بتاؤں۔ وہ تینوں جو واقعات ہوئے، وہ کشتی میں سوراخ کرنا، دیوار سیدھی کرنا اور پھر بچے کو مار دینا، تو ان تینوں مقامات پہ بول پڑے حضرت موسیٰ ایک ہی کیتا جی تسی، ایک ہی کیتا اس وجہ سے کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ کہ کن یا اس کی حقیقت یا اس کی مصلحت کے متعلق حضرت موسیٰ کو علم نہیں دیا گیا تھا۔ اچھا اب میں یہ تمہیدی گفتگو جو تھوڑی سی مشکل لگ رہی تھی، میں آپ تک جب پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو اب میں اگلی بات عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ ارشاد فرمایا تم اگر ہم تمہیں اجازت دے دیں نا کہ تم امام بنا لو، تم اپنا راہبر بنا لو، تو پھر تم چیزوں کی کن اور حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ کن اور حقیقت تک تبھی پہنچو گے جب حبل من اللہ اور حبل من الناس سے تمسک رکھو گے۔ اس کے تمہارا قیاس کیا کہتا ہے، تمہارا عقل کیا کہتا ہے، اس سے ہماری کو غرض نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم کا خود ارشاد ہے، چھٹے معصوم کا جن کی آج شہادت کا دن ہے ایک روایت کے مطابق، تو فرمایا کہ لا دین اللہ لا یوصل بالعقول، اللہ تعالیٰ کا دین اور اس کے احکام تم اپنے قیاس کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا قیاس کیا ہوتا ہے جی؟ یہ تھوڑی سی مشکل سی اصطلاح آ گئی ہے۔ قیاس کیا ہوتا ہے کہ قیاس کے ساتھ آپ دین حاصل کر لیں؟ قیاس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خود ہی ایک مصلحت نکال لیں ایک چیز سے، اور پھر وہی مصلحت کہیں کہ دوسری چیز میں بھی پائی جاتی ہے، تو لہٰذا وہ بھی چیز حلال یا حرام ہو گئی۔ مثال کے طور پہ جی آپ کہیں کہ جی نماز قصر اس لیے ہے کہ بندہ تھک جاتا ہے، لہٰذا جب تھکن نہ ہو تو نماز قصر یہی نہیں دینے کے لیے کہا نا جی، لیکن یہ میں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی نا، مصلحت کیا تھکن ہے، نماز قصر کی مصلحت کیا تھکن ہے، میں نے اپنی طرف سے بنائی ہے نا یہ بات۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ تھک جاؤ تو نماز قصر پڑھو، نہ یہ کسی حدیث آیت میں نہیں ہے، ورنہ اب بہت آسان کر دی میں نے بات اور نتیجہ نکال رہا ہوں اور التماس دعا۔ قبلہ محترم پوچھا چھٹے معصوم نے مخاطب سے، یہ بتاؤ تم یہ سمجھتے ہو کہ بھئی قیاس کے ساتھ دین خدا جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ اس نے کہا جی قتل بڑا گناہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر کیا وجہ ہے کہ قتل میں صرف 2 گواہ اور زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ؟ یہ بتاؤ کہ نماز جو ہے وہ بڑی عبادت ہے، افضل عبادت ہے، یا روزہ افضل عبادت ہے؟ اس نے کہا جی نماز بڑی عبادت بڑی افضل عبادت ہے۔ فرمایا پھر کیا وجہ ہے کہ عورت جو ہے جب مخصوص دنوں میں نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، بعد میں جب پاک ہو جائے تو پھر اس پر نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے؟ یہ بتاؤ کہ پیشاب زیادہ نجس ہے یا مادہ منویہ زیادہ نجس ہے؟ تو اس نے کہا جی پیشاب زیادہ نجس ہے۔ تو فرمایا پھر یہ بتاؤ کہ اگر پیشاب زیادہ نجس ہے تو پیشاب کرنے کے بعد غسل نہیں کرنا پڑتا، لیکن اس پانی کے نکلنے کے بعد غسل کرنا پڑتا ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا۔ اس کا کیا جواب دوں؟ فرمایا یہی وجہ ہے، رب ذوالجلال نے جن لوگوں کو علم لدنی عطا کیا ہے انہیں اس کا سبب اور ان کی وجہ بھی بتائی ہے۔ عام آدمی جو ہے اس کی مصلحتیں جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا، آپ نے جواب دیا اس کا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو
قتل کے ثبوت کے لیے 2 گواہ اور زنا کے لیے 4 گواہ، ثبوت کے لیے 4 گواہ رکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قتل میں حد جاری کرنی ہے صرف 1 بندے پہ، مگر یہاں حد جاری کرنی ہے 2 بندوں پہ، لہذا 4 گواہ ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ نماز کی قضا نہیں ہے اس کے لیے واجب، اور روزے کی قضا ہے۔ فرمایا کہ چونکہ جس طرح خاتون نے گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، اس میں نمازوں کی بھی اگر قضا اس میں واجب قرار دے دی جاتی تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ مشکل میں کسی کو نہیں ڈالتا۔ ہاں روزہ رکھ کے بھی کام کاج کر سکتی ہے، لہذا روزے کی قضا واجب قرار دی مگر نماز کی قضا واجب قرار نہیں دی۔ رہ گئی بات کہ غسل اس کے لیے واجب ہے، اس کے لیے واجب نہیں ہے، پیشاب کے لیے غسل واجب نہیں ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشاب تو دن میں ہم کئی بار کرتے ہیں اور بے اختیاری حالت میں کئی دفعہ کرتے ہیں، یعنی ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا پیشاب آنا اور پھر پیشاب کرنا ہمارا۔ تو اگر واجب قرار دے دیا جاتا ہمیشہ کہ جب بھی پیشاب کرو تو تمہارے لیے غسل واجب ہے، تو دیکھ لو ایس گرمی کتنی مشکل ہوتی ہے پھر ہے، وہاں پانی بھی دستیاب نہیں ہے، اور پھر پانی کی بالٹیاں بھر کے، ہم نے تو وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ پانی کنووں سے بھر کے لوگ لایا کرتے تھے، اب تو بہت زیادہ جدت آ گئی ہے نا۔ تو ہم نے یہ بزرگ تشریف فرمایا ہے، یہاں میری بات کی تصدیق کریں گے کہ دور دور سے وہ ہمارے گاؤں میں دونوں طرف سے جو ٹین ہوا کرتے لگے ہوئے، اس کو کیا بینگی کہتے تھے جی، ہیں جی، بینگیوں میں پانی بھر کے ہم خود لائے ہیں بچپن میں، چھوٹی چھوٹی بینگیں بنا کے رکھی ہوتی تھی۔ کس قدر مشکل ہوتی اگر یہ ہر پیشاب کے بعد بھی جو ہے وہ غسل کرنا پڑتا۔ یہاں پہنچ کے خود اس نے یہ اعتراف کیا کہ آج میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے وہ سال، وہ جو مخاطب تھا، میں نام نہیں لیتا، بعد میں پوچھ لیجئے گا کیونکہ بعض لوگ پھر ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں تجھے پھر کواریت والیاں گلاں کر دے ہو۔ تو اس مخاطب نے کہا کہ آج مجھے احساس ہوا ہے کہ ساری زندگی میری ایک طرف ہے علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے، وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد گزارے ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے ختم کی میں نے گفتگو، اسی لیے جناب نے ایک شخص کو جو دعویٰ کرتا تھا علم کا کہ میں نہ صرف عالم ہوں بلکہ میں خالق ہوں، نہ صرف میں عالم ہوں بلکہ طبیب ہندی لکھا گیا ہے، خدا جانے اس کا نام کیا تھا، روایات میں طبیب ہندی لکھا گیا ہے۔ تو چھٹے معصوم نے اس سے پوچھا کہ یہ من قالا انا عالم فہو اجہل، کہ جو دعویٰ علم کرتا ہے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ دعویٰ علم سوائے محمد و آل محمد کے کسی کو روا نہیں۔ ہم جتنے بھی پڑھ جائیں نا، جتنے بھی زیادہ آیت اللہ العظمیٰ بھی ہو جائیں، پھر بھی ہمارا علم ناقص ہے۔ محمد و آل محمد کے مقابلے میں تو ہمارا علم کک بھی نہیں ہے نا۔ تو فرمایا کہ ایک تو جو کہتا ہے انا عالم فہو اجہل، دوسرا فرمایا کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ میں خالق ہوں، خالق تو صرف رب ذوالجلال ہے، یہ دعویٰ تم کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں بچھو بنا لیتا ہوں، ٹھوئیں بنا لینا میں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بنا کے دکھا، خلق کر کے دکھا۔ بزرگ یہاں آپ تشریف فرما ہیں اور مجھ سے مہا تجربہ کار تشریف فرما ہیں کہ بعض چیزیں انہیں مکس کر کے نا، بعض چیزوں کے ساتھ اگر انہیں مٹی میں شامل کر کے انہیں مٹی کے برتن میں دبا دیا جائے زمین کے اندر، تو کچھ گھنٹے کے بعد جب آپ نکالیں گے نا تو اس کے اندر بچھو بنے ہوئے ہوں گے۔ اس نے اسی طرح کیا، گوبر لیا، کوئی گدھے کا پیشاب لیا اور اس طرح کی 1-2 چیزیں لیں، ان کو جو ہے وہ ایک برتن، مٹی کے برتن کے اندر اس نے بند کیا اور تھوڑی دیر دبا کے رکھا گرمی میں، اس کے بعد جب نکالا تو وہ بچھو بنے ہوئے تھے۔ جی میں نے بچھو بنا لیے۔ تو آپ نے بنایا؟ اچھا تم نے بنائے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے بنائے۔ فرمایا اچھا اس طرح کر کے ذرا ان کو ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھا۔ اس نے کہا نہیں جی میں کام تو نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ مجھے کاٹ لیں گے۔ کہا چنگا خدا ہے بھائی تم کہ مخلوق تنوں کاٹ لے گی۔ اچھا یہ بتا دے ان میں سے نر کتنے بنائے ہیں، مادہ کتنے بنائے ہیں؟
فبہت الذی کفر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی مشکلم بے کشا علی۔ فرمایا جعفر صادق خالق ہونے کے ناطے نہیں، نبی ہونے کے ناطے نہیں، نبی کا وسیع ہونے کے ناطے تمہیں بتا سکتا ہے کہ اس میں سے نر کتنے یا مادہ کتنے ہیں۔ مجھے آپ کے عظمتوں اور محبتوں کی قسم ہے، ابھی آپ نے اشارہ کیا تھا، کہا نہیں تھا نر علیحدہ ہو گئے مادہ علیحدہ ہو گئے۔ فرمایا یہ علم لدنی ہے، یہ اس کی بارگاہ سے عطا کیا گیا علم ہے۔ تو جو کہتا کہ میں عالم ہوں، تو یہ بتا پروردگار عالم نے انسانی آنکھ بادام کی شکل کی کیوں بنائی ہے، کبوتر کی طرح گول کیوں نہیں بنائی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سر پہ بال رکھے ہیں، ہتھیلی پہ کیوں نہیں رکھے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آنکھوں کے اندر نمکین پانی پیدا کیا ہے، کیوں؟ کانوں کے اندر والا پانی تلخ ہے، کڑوا ہے، کیوں؟ منہ کے اندر جو پانی ہے لعاب دان، نہ کڑوا ہے نہ میٹھا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ناک اور منہ کو قریب قریب رکھا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو گھٹنے بنائے ہیں یہ آگے کی طرف تو فولڈ ہوتے ہیں نکل کے، لیکن گھٹنے پیچھے کی طرف سے فولڈ نہیں ہوتے، کیوں؟ فبہت الذی کفر، بہوت ہو گیا، اس نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا۔ فرمایا جب جانتا نہیں ہے تو علم کا دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ من قال انا عالم فہو اجہل، جو دعویٰ علم کرتا ہے اس سے بڑا جاہلی کوئی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں پلٹ کے وہ کیا جواب دیتا ہے، کہتا ہے آپ عالم ہیں ان چیزوں کے؟ تو اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب کہیں گے امام کہ ہاں میں عالم ہوں تو میں کہوں گا ابھی آپ نے کہا تھا کہ جو علم کا دعویٰ کرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ میں جاہل نہیں ہوں، الحمدللہ میں جاہل نہیں ہوں۔ اچھا پھر اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا انسانی جو اعضاء ہیں ان میں سے سب سے نازک ترین آبگینہ جو ہے وہ آنکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بادامی شکل کی اس لیے بنائی ہے تاکہ اس کے اندر سرما یا کوئی دوائی جو ہے وہ آسانی سے ڈالی جا سکے، اور اس کے اندر پانی اس لیے رکھا ہے کہ جس طرح بلا تشبیہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ اپ ماڈل کی جو گاڑیاں ہیں ان کے اندر ایک بٹن ہوتا ہے نا، وہ بٹن آپ دباتے ہیں تو باہر سے پانی جو ہے وہ سکرین پہ پڑتا ہے، وائپر چلتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ سکرین صاف ہو جاتی ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے انسانی آنکھ کے اندر آٹومیٹکلی پانی کا انتظام رکھا ہے، اور یہ انتظام ایسا ہے کہ ذرا کو پڑ جائے نا کوئی چیز تو فوراً پیچھے سے پانی کا فوارہ نکلتا ہے، آگے پپوٹے جو ہیں یہ ویپر بن کے چلتے ہیں اور اس طرح وہ ذرہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو تین چیزیں رب ذوالجلال نے مصلحت ہے، آنکھوں کا پانی نمکین کیوں ہے؟ فرمایا آنکھوں کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ مشتمل ہے چربی پہ، اور چربی جو ہے وہ نمک میں محفوظ رہتی ہے۔ رہی بات کہ کانوں کا جو پانی ہے وہ تلخ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ انسان جب سویا ہوا ہو، خاص کر زمین پہ، حشرات الارض زمین پہ رینگنے والے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ سوراخ کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تلخ رکھا ہے تاکہ کانوں کے اندر گھسنے کی اگر کوشش کریں تو آگے سے وہ تلخی جو ہے وہ ان کو پیچھے موڑے۔ رہ گئی بات کہ زبان جو ہے، منہ کا ذائقہ جو ہے وہ نہ میٹھا ہے نہ نمکین ہے۔ فرمایا اگر میٹھا ہوتا تو ہم میٹھی چیزوں کا ذائقہ نہ چکھ سکتے، اگر یہ کڑوا ہوتا تلخ ہوتا تو ہم کڑوی چیزوں کا ذائقہ نہ چکھ سکتے۔ اللہ نے نہ تلخ رکھا نہ میٹھا رکھا تاکہ دونوں چیزوں کا ذائقہ جو ہے وہ ہم چکھ سکیں۔ رہ گئی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ گھٹنے جو بنائے ہیں، یہ گھٹنے آگے کی طرف فولڈ ہوتے ہیں، پیچھے کی طرف نہیں ہوتے۔ فرمایا اگر پیچھے کی طرف بھی ہوتے تو انسان اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکتا،
یا پیچھے کو گر جاتا یا آگے کو گر جاتا. یہ توازن برقرار رکھنے کے لیے رب ذوالجلال نے آگے تک کی طرف دو گھٹنے رکھے ہیں کہ وہ فولڈ ہو جائیں، مگر پیچھے کی طرف فولڈ نہیں ہوتے. یہی وجہ کہ ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا. جب یہ باتیں ساری سنی تو یہ کہنے لگا واقعاً جیسے میں سنتا تھا ایسے ہی ہے وصیت محمد و آل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. یا آل مشکلم بے گسل، یا صلوات پڑھیے باجماعت یا نعرہ ماریے باجماعت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بارے دیگر بھی صلوات بر محمد و آل محمد. دو باتیں عرض کر کے التماس سے دعا. قبلہ کبھی آپ نے یہ بات سوچی ہے کہ مذہب ہمارا مذہب محمدی ہے، دین تو دین محمدی ہے نا، فقہ بھی فقہ محمدی ہے، شریعت بھی شریعت محمدی ہے، تو ہماری فقہ کے ساتھ فقہ جعفریہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ ہماری فقہ کو فقہ جعفریہ کیوں کہتے ہیں؟ دو لائنوں میں اس کا جواب عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کی تفصیل پھر آپ جب چاہیں مطالعہ کر سکتے ہیں، علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں کتنا عرصہ گزارا ہے؟ 13 سال. مدینہ منورہ میں 10 سال. عرصہ تبلیغ 23 سال. 23 سال میں دین مکمل ہو گیا. جناب کا وصال ہو گیا سفر 11 ہجری، یعنی 10 سال آپ کی ہجرت کو مکمل ہو چکے تھے اور 11واں سال شروع ہو گیا. دوسرا مہینہ تھا نا، 11واں سال پورا نہیں ہو. آپ 10 سال شمار کر لیں. 10 سال ہجرت کے بعد نبی کریم کا وصال ہو گیا. اب 11 ہجری، 12 ہجری، 13 ہجری، چلتے 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 آپ آ جائے 61 ہجری پہ، یعنی 50 سال کے بعد. 61 بھی آغاز ہے اس کا، محرم جو واقعہ ہوا ہے کربلا کا. 61 کو شمار نہ کیجیے آپ 50 سال شمار کر لیجئے درمیان میں جو گزرے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ان 50 سالوں میں نبی کریم کے وصال سے لے کر جناب کے یعنی کربلا کے واقعے تک، شہادت امام حسین علیہ السلام تک، ان 50 سالوں میں دین مبین اسلام کے اندر اتنی تبدیلیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ حسین ابن علی جیسی شخصیت کا، ہستی کا قتل جائز قرار دیا جا رہا ہے. میری بات کی توجہ فرمائی آپ نے. میں پھر تکرار کرتا ہوں، میرے بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، تاریخی حقیقت ہے، ان کے دل و دماغ میں ہو کہ ہم کون ہیں. ان 50 سالوں میں نبی کریم کے اس دنیا سے جانے کے بعد سے لے کر کربلا کے واقعے تک 50 سالوں میں علامہ عطر مرزا صاحب کی ایک کتاب ہے، حسین وارث انبیاء ہے. بیسیکلی ان کی تقریریں ہیں، اس میں انہوں نے مکمل تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اس تمام پہلوؤں. ان 50 سالوں میں کتنی تبدیلیاں ہو گئی ہیں. اچھا ہمارے 50 سال میں بہت خوب فرمایا کہ اپنا تجربہ، اپنا مطالعہ دکھاتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں ناظر البلاغہ میں 25 سالوں میں لوگ اسلام کی راہیں بھول گئے تھے. جی ہاں، وہ بنیاد جو ہے وہ بسم اللہ سیدی بسم اللہ علیہ وسلم، بنیاد جو ہے رکھی گئی. سب سے پہلی جو دین کے اندر تبدیلی کی گئی وہ یہ کہہ کے کی گئی کہ انبیاء جو ہے وہ کوئی ورثہ نہیں چھوڑتے. سب سے پہلی تبدیلی تو اس وقت ہو گئی تھی نا، فوراً ہی نبی کریم کے بعد. اور بلکہ اس سے بھی پہلے میں یہ کہوں کہ خود سقیفہ میں من کن تو مولا کے باوجود خود سقیفہ میں ایک امام بنا لینا، جو میں پہلے بات عرض کر رہا تھا، جو آیات میں پڑھا تھا آپ کی خدمت میں، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ دین مبین اسلام کے اندر تبدیلیوں کا آغاز کر دیا گیا، وہیں سے ٹریک سے ہٹا دیا گیا. اچھا وجہ کیا ہوئی جی؟ میرے حصے کا مصائب پڑھیں گے، علماء کرام تشریف فرما ہے مجھ سے بہت بہتر اور اچھے پڑھنے والے. میرا ٹائم جو ہے وہ تقریباً اختتام کو پہنچ گیا ہے. میں 5 منٹوں کے اندر یہ بات آپ کی خدمت میں گزارش کر کے
اور اسٹیج چھوڑ رہا ہوں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ان 50 سالوں میں وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی، بات یہ جواب جو ہے یا یہ جو استدلال ہے یہ پیش کس نے کیا؟ یزید نے، پیسر ابو سفیان نے۔ اس نے کہا کہ دیکھو کس اصول کے تحت سب سے پہلے خلیفہ بنایا گیا تھا؟ کہ نبی کریم یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جس نو چن لو گے، جس دی بیعت کر لو گے وہی تہاڈا امام ہے، یہی بات ہے۔ اچھا پہلے کی بیعت کی گئی، آپ نے کہا ٹھیک ہے جی وہ جانشین رسول ہے، جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ باغی ہے، اس کے ساتھ واجب القتل ہے وہ۔ پھر دوسرے کے ساتھ بھی یہی ہوا، تیسرے کے وقت بھی یہی ہوا، چوتھے کے وقت یعنی مولا کائنات علیہ السلام کے زمانے میں یہی ہوا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ قتل ہو گئے جناب مولا کائنات، تو میرے باپ نے بھی اسی طریقے سے لوگوں سے بیعت لی نا، بھائی بیعت لی ہے نا اس نے بھی، اور بہت زیادہ کامیاب بیعت تھی اس کی۔ پھر اس نے جو یزید کی بیعت کروائی ہے وہ تو سب سے زیادہ، آج کے 42 ملک ہیں تقریباً جنہوں نے بیعت کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اگر پہلا جو ہے وہ برحق ہے بیعت کے ساتھ، دوسرا برحق ہے بیعت کے ساتھ، تیسرا برحق ہے بیعت کے ساتھ، چوتھا برحق ہے بیعت کے ساتھ، پانچواں برحق ہے بیعت کے ساتھ، تو میں چھٹا بیعت کے ساتھ برحق کیوں نہیں ہوں؟ میرے مقابلے میں آنے والا جو ہے وہ باغی کیوں نہیں ہے؟ علماء سے یہی بات پوچھی، علماء نے کہا ہاں جی اگر یہ اصول مان لیا جائے تو اس کے مطابق چونکہ بیعت نہیں کر رہے ہیں حسین ابن علی، لہٰذا نعوذ باللہ ان کا قتل جو ہے وہ جائز ہے۔ اور اس بات پہ فتویٰ لے کے تو شہید کر دیا گیا حسین ابن علی کو، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ باغی ہیں چونکہ ہماری بیعت نہیں کر رہے، یہی بات تھی نا جی۔ اچھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان 50 سالوں میں آہستہ آہستہ جو دین کے اندر تبدیلیاں کی جا رہی تھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کا احیاء ایسے طریقے سے کیا، اور وہ خالص جو گم ہو گیا تھا دین اس وقت کے حالات میں، اس کے اوپر سے گرد و غبار جھاڑ کے خالص اس طرح پیش کیا کہ پوچھنے والے نے پوچھا، ادھر وہ بھی فتویٰ دے رہے ہیں، ادھر وہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہمارا قیاس یہ کہتا ہے، ادھر آپ بھی ایک فتویٰ دے رہے ہیں، آپ کے فتوے میں ان کے فتوے میں فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے وہ اپنے عقل سے مسئلہ نکالتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ میرے بابا نے فرمایا اور میرے بابا نے وہ فرمایا، یعنی امام محمد باقر نے جو کچھ امام سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا۔ سید الساجدین نے کس سے روایت کی؟ جناب امام حسین سے۔ امام حسین نے کس سے روایت کی؟ امام حسن سے۔ امام حسن نے کس سے روایت کی؟ جناب مولا کائنات سے۔ مولا کائنات نے کس سے روایت کی؟ جناب نبی کریم سے۔ نبی کریم کو کس نے بتایا؟ جناب جبرائیل نے۔ جناب جبرائیل کو کس نے بھیجا؟ خدا نے۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا میں وہی مسئلہ بتا رہا ہوں جو خدا بتا رہا ہے، اور اگر یہ معیار ہے آپ کا، اگر آپ کا یہ معیار ہے کہ جو پہلے کی بیعت کی گئی جو مقابلے میں آ گیا وہ مرتد ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اور جو دوسرے کے مقابلے میں آ گیا مرتد ہے، کافر ہے، مشرک ہے، جو تیسرے کے مقابلے میں آ گیا مرتد ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو یہ اصول آ کر علی ابن ابی طالب کے وقت کیوں بھول جاتے ہو؟ بسم اللہ جی آئیے نماز سے دعا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ مومنین اکرام، یہ تھے جناب علامہ کوثر عباس قمی صاحب۔ اب آپ کے سامنے عزت مآب قبلہ و محترم جناب علامہ غلام قاسم جعفری صاحب ذکر محمد و آل بیت محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ سید سجاد حسین حمدانی صاحب اپنا نذرانہ عقیدت امام زمانہ علیہ السلام کے حضور پیش کریں گے۔ قبلہ صاحب کی آمد کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت،
بر محمد و آل بیت محمد علیہ السلام کی ذات پہ باز بلند تر صلوات